نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں، شانیں، یہ کیوں بیان ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے۔ تو یہ شرمندہ ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائے۔ ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی؟ کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے، وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں۔ اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے، 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے۔ اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں، تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا۔ اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر گئے، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اڑتا تھا۔ پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا، ہاتھی بڑا، کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی، کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا سامان آتا ہے نا، تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ تک کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے۔ تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔
हुजूर के लिए ये कोई मसला? हुजूर फरमाते मैं तो उस वक़्त भी नबी था। ये तिरमिज़ी में है, तिरमिज़ी है, सियासता की हदीस है। ये समझेंगे दीन है, ये अकीदा है, इसको समझा करें। फरमाया मैं तो उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी गूंदी जा रही थी। तो महबूब तो पहले भी उन सारे नज़ारों को जानते हैं, हर चीज़ हुजूर की नज़र में है। और उसके बाद भी, उसके बाद का जो माहौल है वो भी अनोखा है। वो एक साहब थे, मुझे कहने लगे कि वो जी हुजूर तो गए थे, हज़रत जिब्रील लेके थे परों पे बिठा के, पहले बुराक पे गए थे, फिर हज़रत जिब्रील के परों पे, फिर रफ पे। वैसे तो नहीं ना बशर जा सकता। तो मैंने कहा चलो मेहरबानी करो, तुम भी किसी दिन बुराक पे बैठ के चक्कर लगा जाओ, कोई कोशिश करो ना यार, किसी जगह पे ठहरो तो सही। अजीब फ़लसफ़ा कहते हुजूर। तो मैंने कहा चलो वो तो रफ थी, हज़रत जिब्रील के पर थे, बुराक था। तो वो जो नबी पाक बाद में 9 मरतबा गए और आए, हुजूर 50 नमाजें लाए ना, तो हज़रत मूसा ने कहा कि महबूब नहीं पढ़ी जाएंगी, तो हुजूर गए, 5 की माफ़ी हुई, फिर आए, तो हज़रत मूसा ने कहा कि महबूब नहीं, ये नहीं होगा। ये भी नबी पाक की फरमाबरदारी है अल्लाह की बारगाह में। हुजूर नहीं कहते ठीक है या अल्लाह तो 50 कहता है तो 50 ही कबूल है। हज़रत मूसा ने कहा महबूब नहीं, आप कहें, आप कहें। और ये हज़रत मूसा के दिल में बात भी अल्लाह ने डाली, ये भी अल्लाह ने डाली कि आप मेरे महबूब से कहें। उन्होंने नहीं कहना, उनको तो जो कह दिया जाए कबूल है। हुजूर वापस गए तो 9 चक्कर लगाए नबी करीब ने। इसका मतलब है कि अब वो जो 9 चक्कर हुजूर गए और आए तो वो हज़रत जिब्रील के परों पे लगाए थे। किसी जगह किसी रवायत में मिलता है कि हुजूर ने फरमाया जिब्रील इधर ला दोबारा बुराक, फिर जाना है, इधर पार दोबारा ला या बुराक दोबारा ला। 9 दफ़ा गए और 9 दफ़ा आए। फिर मान लो कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। महबूब की अजमत को समझो। हुजूर जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस वक्त दिल चाहे, ये तो मेरे महबूब का आना जाना है, ये तो रसूल पाक का आना जाना है। हुजूर का जब जी चाहे आए, जब जी चाहे जाए। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, ये सही मुस्लिम की हदीस है। मुसलमानों सारी ज़िंदगी आंखें खोल के, दिल खोल के, खुशबू की तरह महक कर, फूलों की तरह ताज़ा तरोताज़ा रह के ज़िंदगी गुजारो, इसलिए कि रब करीम ने तुम्हें शानों वाला रसूल अता फरमाया है। तबीयतें ठंडी रखो, मिजाजों में सुकून रखो, खुश हो जाया करें हुजूर का। आप यकीन करें किसी जगह महफिल मिलाद लिखा होता है तो तबीयत ठंडी हो जाती है कि यहाँ मेरे नबी की नातें पढ़ी जाएंगी। किसी जगह महफिल मिराज लिखा होता है तो तबीयत ठंडी हो जाती है, यहाँ हुजूर का जिक्र होगा। ये ना अपने दिल में शौक पैदा करें। जो लोग कहते हैं ना बड़े दुख हैं, तो हुजूर की नात सुन के राजी होना सीखें, अल्लाह उन्हें सुख अता फरमाएगा। जो कहते हैं बड़े परेशान रहते हैं, तो वो हुजूर के दुरूद व सलाम से राजी होना सीखें, अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। संगियो याद रखो, जो कहते हैं कि दिल बेकरार रहता है, अपने दिल को हुजूर की तारीफ से जोड़ ले, रब तेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। खुश होना सीखें हुजूर का नाम सुन के, ठंडा होना सीखें, तबीयतों को, कलेजों को ठंडा करना सीखें, अल्लाह राहत अता फरमाएगा। लेकिन अगर बहस ही बहस करनी है तो कैसे जी, किस तरह जी, किस हाल में। अब मैं बड़ी तनकीद करता हूँ पैसे लेने वालों, तय करने वालों पर, तो कई दफ़ा तकलीफ भी बड़ी होती है। एक बंदा बड़ी प्यारी नात पढ़ रहा था, बड़ी प्यारी, मैं भी स्टेज पे मौजूद था। तो एक साहब से मैंने कहा कि यार आज तो मज़ा आ गया, कलाम सुनने का लुत्फ़ आ गया। तो कहने लगा इसने 40,000 भी लिया हमसे। तो मैंने कहा यार ठीक है, अगर उसने ले ही लिया है ना तो तुम्हें बहस करने की क्या ज़रूरत है। जितनी अच्छी वो नात पढ़ रहा है ना, मेरे ख्याल में 40,000 भी थोड़ा है, इसको ज़्यादा देने चाहिए थे। और अगर उसने ले लिए, अब दे दिए, तो अब बहस करने की क्या ज़रूरत है। अब तो मज़ा लेना चाहिए कि मेरे नबी का जिक्र कर रहा है। वो जो ले दे रहा है वो अल्लाह उससे हिसाब ले लेगा ना खुद ही क़यामत में। ये हम भी शिकवा करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन शिकवों में आके हमने नात तो नहीं ना छोड़ देनी, हुजूर का जिक्र तो नहीं ना छोड़ देना। अब इसके नीचे आके वो अपना जायका लेना, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बताता हूँ। मैं मस्जिद नबी शरीफ में ना सलाम करने के लिए हाज़िर हुआ। अब तो मेरे जैसे बंदों को नकाब करके जाना पड़ता है ना, उस वक्त ज़रा जल्दी चले जाया करते थे, मौका मिल जाता था। तो मैं ना बाबू सलाम से दाखिल हुआ तो एक बाबा जी बड़े सादे से, पगड़ी भी सादी, तबीयत भी सादी, तो अपनी मौज में वो जा रहे हैं। मवाजा शरीफ पे हाज़िर हुए तो उसने कहा चल हाजी निकल। धक्के देते हैं ना, उनकी मौज है, वो धक्के दे रहे, तो बाबा बड़ा राज़ी है।
یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے، جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو، اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے۔ اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے، ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا، اللہ ماشاءاللہ ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ادھر سے بھی ٹینشن ادھر سے بھی ٹینشن، کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، پریشان ہی رہتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے۔ بابا جی بڑے فریش تھے، بڑی طبیعت ٹھنڈی، اس نے دھکے دیے، کہیں چل حاجی اللہ، تو بابا پتہ کیا کہتے کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا، اے روزے دی جالی چوم لین دے، تو وہ کہتے چل نکل، کہتا ہے تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لیں۔ میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی، میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ پھر اس نے تیسرا دھکا دیا، چل نکل، پاپا پھر کہتا ہے تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی۔ اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا، باہر نکلے، مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو، ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آتی سی، کہندا پتر مینوں بھی پتہ ہے میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی، مینوں پتہ ہے انہوں کی پتہ، میں تے پنجابی چ لگا اپنا، تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، چل سنا میرا پتر۔ وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، انہیں 50 لیا ہے، اے 40 لیں دینا، او بھئی تو جو لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ، تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا، تو رسول اللہ کی بات سن۔ اب سننا تو انہی سے ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے، یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں، اور سارے لیتے بھی نہیں، تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے، سن تو صحیح نا، اپنا رنجا تو راضی کرنا، شوق تو بیدار کر، طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانیں ہیں، حضور کی جو رفعتیں ہیں، نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں، رسول پاک کی جو حضور کو اللہ نے اکرام دیا ہے، وہ گلاب کی طرح طبیعت کو مہکا دیتا ہے۔ جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی۔ ہمارے حضرت صاحب کا طریقہ تھا، کوئی حضور کی شان والی روایت پڑھتے نا تو رات کو کتاب پہ نشانی لگا لیتے، اور صبح نا وہ کتاب پکڑی ہوتی تو کہتے ادھر آ بھائی یہ دیکھ کیا لکھا ہے قاضی ایاز صاحب نے، یہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری سفارش پر نا 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دے، یعنی ان سے کھڑا کر کے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا کیا، 70,000 بغیر حساب کتاب۔ یہ دیکھو کتنی شان والی بات۔ تو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے نا اپنے دل کو، تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ ایک بات سننا تو طبیعت پھولوں کی طرح مہک جاتی تھی، ایک حدیث پڑھتے تھے تو اسی کے سکون میں رات کو سو جاتے تھے۔ پروگرام بنائے کہ حضور کی جب تعریف ہو، جب موقع تو پھر طبیعت ٹھنڈی ہو۔ سنیں، میں نے کہا 2-4 قدم عرش بری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا۔ اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا کیا تھا، اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی، نظر اٹھی تو جنت میں۔ تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں۔ حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں، اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے، یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے، تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے۔ تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا
تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. او بھائی میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا, کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے, تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا, کوئی آنے والا آیا, اس نے مجھے جگایا, اور جو لفظ ہیں حدیث میں بڑے شاندار ہیں. محبوب فرمانے لگے, جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے, رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو, پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے, حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ گئے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے, کیا مطلب ٹینشن کس بات کی ہے, اتنی پریشانی, اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا, حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ گئے. یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں, میری سمجھ میں آیا نہیں, میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں, ملاقات ہو جائے, قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. میں بھی کروں گا انشاءاللہ, آپ بھی کریں گے. کہا چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار. وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے, اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں, تو اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو, شیخ کو اتنی ٹینشن, اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی, اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے, ادھر سے دلیل لائے. اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا, دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں تھا. حضور تو گئے تھے حضرت جبریل سے ملنے. تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی, وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے, اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے, کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے. 24,000 مرتبہ, 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل. تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے, ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت, وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے. بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے, یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا, مولا علی شیر خدا. آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں, جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں. کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے, کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے. تو مولا علی شیر خدا, جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو اپنے بزرگ کو, تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے, بزرگوں کو آپ نے کو بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ, اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے, الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے, لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے, جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو. حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا, میری طرف دیکھنا, پہلے اوپر دیکھا, پھر نیچے دیکھا, پھر پیچھے دیکھا, پھر آگے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں, وہ تو انسانی شکل میں تھے نا. جملے دیکھیے, ادب دیکھیے, طریقہ دیکھیے بات کرنے کا. حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے, نہ زمینوں میں ہے, نہ مشرق میں ہے, نہ مغرب میں ہے, نہ شمال میں ہے, یا نہ جنوب میں ہے. فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں, یہ نہیں فرمایا. کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں, دونوں میں سے ایک جبریل ہے, اب فیصلہ کر لیں. تو حضرت جبریل مسکرائے, تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو علی ہیں, جبریل تو میں ہی ہوں.
آپ تو ولی ہیں، جبریل تو او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے، تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو، اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ یہ ہے، نقصان کوئی نہیں، آپ کا کوئی نقصان ہے، کوئی نقصان نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، معراج کی رات، السلام علیکہ، یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے، جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا، سامنے، یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ، میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی، رحمت ہو برکت ہو، تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا، میں نے کہا نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج، تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے رب رسول کی ملاقات میں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو، ان سب پر۔ تو یہ تو معراج میں تیری میری بات، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات، ملاقات بھی ایک رات کی اور 90,000 باتیں، اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب 30,000 نہ ساری امت کو بتانا، حضور نے بتائیں آ کے 30,000، اس میں نماز بھی ہے، اتحیات بھی ہے، حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے، نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں، اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائیں اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص خاص لوگوں کو بتانی، خاص خاص کو، ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا، وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، کچھ کہتے ہیں ساری رات نیند ہی نہیں آئی، حالانکہ معاملہ ہوتا ہے ہاضمے کا، ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا، تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کے بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں، اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تو لہسن زیادہ ڈالا کر، وہ بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر، صبح واک کیا کر، دہی شہی کھایا کر، پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر، اس کے چھلکے سے فائدہ لے، کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے، کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے، اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا، وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا، خواب میں گئے تھے، خواب میں۔ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، پاکستان کا صدر بن گیا، تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی، حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں۔ اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں۔ ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز، سی معراج فاوحیٰ الی عبدہ ما ہوا، ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی، کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا، کچھ کہنے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، تے ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا، حضور کہتے ہیں میں گیا، یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے، نہیں نہیں جبریل سے ملے تھے، نہیں نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں، وہ تو خواب میں گئے تھے، تجھے بڑی پریشانی ہے، تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی شاندار ہے، اللہ اکبر۔ کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی، تو رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں، کمال۔ کرسی پر، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے۔
جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا، اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں پر توجہ رکھنا، اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اڑ سکتا ہے، بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہیں، آفریں ہوتی ہیں، وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. او بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ، وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڑھے پنڈ رہندا سی، وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ. انسان بھول جاتا ہے، اب یقین کریں بھول جاتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ، اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، جیو والے وہاں پہنچتے ہیں، مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ، وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا، ادھر بھی نور تھا، آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری، لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر، حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی، یا اللہ گناہگار ہیں، یہ بھول جائیں گے، غلطیاں کر بیٹھیں گے، مہربانی فرما. تو محبوب فرماتے رب کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو راضی ہو جائے گا بھائی، راضی ہو جائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام ماشاء اللہ. دیکھیں جی بزرگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے حضرت زلیخا کو جوانی عطا کر دی. یہ محبت ہے نا مصطفیٰ کریم کی، یہ جوش پیدا ہوتا ہے نا جی. یہ ہمارے آئی صاحب کی مسجد میں نا ایک درویش بابا جی تھے، نعرہ لگاتے تو اٹھ کے لگاتے، کھڑے ہو جاتے. تو میں نے ایک دن کہا چاچا جی ٹانگیں کامتی اب نہ اٹھا کریں. کہتے مینو بہ کے مزہ ہی نہیں آتا. یہ حسن ہے. بڑی ٹھنڈی بات ہوئی یارو. یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ بڑا ہی نوازتا ہے. ذرا غور کرے کیا عرض کر رہا ہوں. نبی کریم نے وہاں بات کی، امت کی بات کی. اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں. بچوں کا خیال ہوتا ہے، بچوں سے پیار ہوتا ہے. قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ. حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال، پہلا جملہ بلال. حضور حکم ہو، فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں، کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے. کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتہ ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں، مجھے تو خبر ہے. حضور میں اور عمل، بلال اور جنت میں آواز. تو محبوب نے فرمایا میں نے سنی ہے، بتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی. فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو. میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی. فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے. حضور کا معراج پہ جانا، بول کے بتائیے، بلغ العلا بے، بڑا ہی کمال ہے. بلغ العلا بے کمال، یہ بڑا ہی کمال ہے. فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے، پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال ہے. یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا، اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں. واپس آنا
वहां वो दो आलम की रहमत थे, जहां चाहते वहीं रहते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, या अल्लाह मैंने जाना है। हुजूर अगर देखे ना, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम गए थे, दोस्ती हो गई जन्नत के फरिश्ते से, तो कहने लगे तू अच्छा दोस्त है, मुझे जन्नत ही नहीं दिखाई। कहा चले जनाब दिखा देते हैं। फरिश्ता ले गया, हजरत इदरीस ने जन्नत देखी तो कहा वापस चलिए। कहने लगे नहीं जाना। कहा वजह? फरमाया रब फरमाता है जहाँ आएगा हम फीहा खालिदून, इसी में रहेगा, तो यहीं रहना है। तो कहा या अल्लाह ये तेरा बंदा तो आके कहता है वापस ही नहीं जाना। तो रब करीम ने फरमाया ये आया भी मेरी तौफीक से था, और अब जो कह रहा है वो भी मेरी तौफीक, इसे रहने दो। तो भाई हुजूर ने तो जन्नत का मालिक देखा, जन्नत बनाने वाला रब देखा, लेकिन फिर भी फरमाया कि मैंने वापस, इसलिए कि मैं ना गया तो मेरे बिलाल का क्या बनेगा, मैं ना गया तो अबू बकर रात को कैसे सोएगा, मैं लौट के ना गया तो उमर के दिन कैसे गुजरेंगे, फातिमा वक्त कैसे गुजारेगी, कैसे हसन और हुसैन रहेंगे। मैं लौट कर वापस ना गया तो क़यामत तक जो उम्मती गुंबद खजरा पे दुख सुनाने आएंगे, उनका क्या बनेगा, उन्हें तसल्ली कौन देगा, कौन गुंबद को देख के अपनी आंखें ठंडी करेगा और ये मज़ा लें, दिल ठंडा करें कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ सुननी सारी रात। कोई ना किसी महफिल में जा सके तो वो टेप रिकॉर्डर पे सुन ले, जहाँ उसे मौका मिले वो सुने और कोशिश करे रात अल्लाह अल्लाह करके गुजरे, और सवेरे रोज़ा रखने की कोशिश करे रजब शाबान में। और ये कोई मखसूस नहीं कि 27वें का रखना है, जब दिल करे रखें। मुमकिन हो सके तो रोज़े रखें, और ये भी मुमकिन हो सके मेरे भाई तो दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।